اب آ جائیے تعریف قرآن والے عقیدے کی طرف۔ کس کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن محرف ہو چکا ہے؟ سب سے پہلے اس سلسلے میں آپ کے سامنے اصول کافی جلد دوم صفحہ 634 پیش کر رہا ہوں، اور میں اس کی شرح بھی تمہارے گھر سے پیش کروں گا۔ یہ نہیں ہے کہ روایت میں شیعہ حضرات کی پڑھوں اور اس کی شرح اپنی مرضی یا اہل سنہ اہل الحدیث کی طرح پہ کروں۔ جیسے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ ہمارے مذہب کی کتب سے روایات تو پیش کریں لیکن ہمارے ائمہ حدیث کی تشریحات کو پس پش ڈال دیں، ایسے ہی آپ کے لیے بھی یہ پسند نہیں کروں گا، کیونکہ میں پیمانہ انصاف کا رکھتا ہوں، اللہ کے فضل سے انصاف کا پیمانہ رکھتا ہوں۔ روایت بھی تمہارے گھر سے پیش کروں گا، روایت کی صحت بھی تمہارے گھر سے پیش کروں گا، اس روایت کا نتیجہ اور اس کی دلالت بھی تمہارے گھر سے پیش کروں گا۔ یہ اصول کافی ہے۔ جلد نمبر 2 ہے محمد بن یعقوب الکلینی کی لکھی ہوئی، جس کے بارے میں ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ یہ 12ویں امام نے اس کی توثیق کی ہوئی ہے۔ کتاب فضل القرآن صفحہ 634 روایت نمبر 28، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال، ابو عبداللہ علیہ السلام امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے کہا، یہ ان کی روایت ہے، ہماری نہیں ہے، ان القرآن الذی جاء بہ جبرائیل علیہ السلام الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 17,000 آیہ، بے شک وہ قرآن جو جبرائیل امین علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر آئے اس کی 17,000 آیتیں تھیں، 17,000 آیات۔ اب تو 6,000 کوئی 358 یا قریب قرآن کی آیتیں ہیں۔ 17,000 آیتوں والا قرآن جبریل لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے۔ اس سے بعض بریلوی حضرات یا کوئی جو شیلے دیوبندی خطباء نے کہہ دیا ہوگا کہ جب 17,000 آیتیں تھیں تو یہ 6,000 سے کچھ اوپر آیتوں والا قرآن تو 30 پارے ہے تو اس کے 40 پارے بنتے ہوں گے، لیکن یہ بات کسی اہل الحدیث نے نہیں لکھی۔ اہل الحدیث یہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن جو جبریل لے کر آئے تمہارے عقیدے کے مطابق 17,000 آیتوں والا تھا۔ اب اس روایت کی صحت اور یہ کس چیز پر دلالت کرتی ہے یہ میں تمہارے مذہب کی کتاب سے ہی پیش کرتا ہوں۔ تمہارا خاتم المحدثین محمد باقر مجلسی، اس نے جو اصول کی کافی کی شرح لکھی ہے، مرآۃ العقول فی شرح اخبار آل الرسول، یہ مرآۃ العقول میرے ہاتھ میں جلد نمبر 12 ہے، مرآۃ العقول جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 525، یہ ہائی لائٹ کی میں نے عبارت ابھی میں یہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ توجہ سے صحافی برادری، ڈاکٹر عارف علوی صاحب صدر پاکستان، عمران خان صاحب محترم وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس سپریم کورٹ، چاروں صوبوں کی عدالتوں کے چیف جسٹس، دیگر تمام چیف جسٹس حضرات، تمام صحافی، وہ برادری جس کا نام شہریار آبدی نے لیا ہے، کان کھول کے آنکھیں کھول کے دیکھ کر اس روایت کو آپ خود فیصلہ کرو، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ یہ لکھا ہے فالخبر صحیح، فالخبر صحیح، یہ روایت ضعیف نہیں صحیح ہے، ولا یخفا، اور یہ بات مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، ان ھذا الخبر وکثیر من الاخبار الصحیحہ، بے شک یہ روایت اور کثیر من الاخبار الصحیحہ، بہت ساری صحیح روایتیں، صریحۃ
فی نقص القرآن و تغییر ہی، قرآن پاک کے اندر کمی اور تغیر و تبدل میں صراحت سے دلالت کرتی ہے کہ قرآن میں کمی بھی ہوئی ہے، قرآن میں تبدیلی بھی ہوئی ہے۔ پھر تیرا باقر مجلسی، جس کا نام لے لے کر علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں کہا، علامہ مجلسی نے یہ لکھا، تیرے ذاکروں کی زبانیں بند نہیں ہوتی مجلسی کا نام لے لے کر۔ وہ مجلسی کہتا ہے وَإِنْدِي، کہتا ہے میرے نزدیک ان الاخبار فی ھذا الباب متواترۃ معنی، اس مسئلے میں قرآن کے اندر کمی اور تغیر و تبدل تحریف کے مسئلے میں، کہتا میرے نزدیک ساری جو روایتیں وارد ہوئی ہیں معنوی طور پر متواتر ہیں۔ اور علماء طلبہ جانتے ہیں متواتر خبر یقینی ہوتی ہے۔ متواتر خبر کو تمام مکاتب فکر کے لوگ کہتے ہیں کہ جو چیز تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ثابت ہو اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا۔ تو مجلسی کہتا ہے تعریف قرآن کی ایک تو روایات بہت ساری صحیح ہیں، نمبر دو وہ روایات صحیحہ معنوی طور پر متواتر ہیں، نمبر تین صریحۃ فی نقص القرآن و تغییر ہی، وہ قرآن میں کمی بیشی تغیر تبدل کے اوپر یہ نہیں کہ مخفی دلالت ہے، صراحتاً کھول کر بڑی واضح طور پر دلیل بنتی ہیں۔ وَتَرْہُ جَمِيعَھَا، ان ساری روایتوں کو پھینک دینا، چھوڑ دینا، یوجب رفع الاعتماد عن الاخبار رأساً، کہتا ہے پھر تو ان ساری روایتوں کو چھوڑ دیں تو ذخیرہ حدیث سے اعتماد ہی اٹھ جاتا ہے۔ بل ظنی، بلکہ کہتا ہے میرا یقین یہ ہے، یا ظن کا معنی میں یقین کر رہا ہوں اس لیے کہ اس کے بعد لفظ انا آ رہا ہے۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے، علامہ راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں لکھا ہے کہ ظنّ یظنّ یا اس کے مشتقات کے بعد ان یا انا تو معنی یقین کا ہوتا ہے۔ بل ظنی، مجلسی کہتا ہے میرا یقین ہے ان الاخبار فی ھذا الباب، تعریف قرآن کے مسئلے میں جو ہمارے ہاں روایتیں ہیں، لا یقصر عن اخبار الامامہ، مسئلہ امامت کے بارے میں جو حدیثیں ہیں ان سے کم نہیں ہیں۔ فکیف یثبتونھا بالخبر، تو بات یاد رکھیے امامت کا مسئلہ شیعہ حضرات کے ہاں عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ بھی انشاءاللہ کوئی وقت آئے گا میں دلائل کی دنیا میں واضح کروں گا کہ ان کا یہ عقیدہ بھی باطل ہے۔ مسلمانوں کے 5 ارکان ہیں اسلام کے، شہادتین کا اقرار، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ بچہ بچہ جانتا ہے کہ اسلام کے 5 رکن ہیں، لیکن اس کیمپ کے لوگوں کے ارکان کیا ہیں اسلام کے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت اور معاد۔ توحید، عدل، نبوت، امامت اور معاد۔ امامت ان کے ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ تو باقر مجلسی کہتا ہے جس طرح ارکان اسلام میں ایک رکن امامت ہے اور جیسی خبروں سے وہ امامت کا عقیدہ ہمارا ثابت ہوتا ہے اور تعریف قرآن کی خبریں بھی اس سے کم نہیں ہے، اسی طرح کی اخبار سے ہمارا تعریف قرآن کا عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے ابھی ایک حوالہ دیا، آئیے یہ دوسرا حوالہ میں نے کہا نا، چیلنج دے کر کہا میرے عقیدے کی یا کسی اہل حدیث معتبر محدث کی کتاب سے کوئی ایک تصریح دکھا، وہ کہتے ہو ہمارا عقیدہ ہے قرآن معرف ہو چکا، میں تیرے گھر سے پیش کرتا ہوں۔ یہ تفسیر القرآن الصافی فی تفسیر القرآن ملا فیض کاشانی کی، اور یہ بھی تیرے ایران سے چھپی ہے۔ اس صافی تفسیر صافی کے اندر قرآن حکیم کے بارے میں بے شمار باتیں مذکور ہیں، لیکن میں تیرا اعتقاد اور تیرے ائمہ کا اعتقاد اس کتاب کے صفحہ نمبر 34 سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ صفحہ 34 پر نوٹ کیجئے، اس کو ادارے نوٹ کریں۔ ہم نے دل ہمارا کبھی نہ تھا میں ایسی کڑوی کسیلی باتیں بالدلائل کرتا، ہم امن و آشتی کے قائل ہیں۔ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے جس وقت ملک میں فتنہ تکفیر اٹھا
مسلمانوں کو کافر کہا جانے لگا بے شمار ملک کے طول و عرض میں۔ اس پر بیانات بھی دیے اور میں نے بڑی مفصل کتاب لکھی مسئلہ تکفیر اور اس کے اصول و ضوابط، اور یہ کتاب ہم نے اداروں میں بھی پہنچائی، سیکورٹی کے ملک کے سلامتی اداروں میں بھی ہم نے کتاب بھیجی ہے۔ ہم تو مسلمان کو کافر کہنا گناہ سمجھتے ہیں، اور تم لوگ رسول اللہ کے جان نثاروں کو کافر، سرے بازار اور گالیاں۔ یہ تکفیری مہم ارباب اقتدار اچھی طرح سمجھ لو اس فرقے کی پیدا کردہ ہے۔ اگر آپ نے ان لوگوں کو لگام نہ دی تو ملک کی جو صورتحال ان کے ذاکر پیدا کر رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کرے، اندرونی اور بیرونی خطرات سے اس کو محفوظ کرے۔ میں بڑے زخمی دل کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں کیونکہ ان لوگوں نے پریس کانفرنسیں کر کے اور ٹی وی اب جو ان کے چینلز ہیں ان کے اوپر آ کر زبان درازی کی، دریدہ دہنی کی، تو مجبوراً میں نے اپنی زبان کو بڑے احتیاط کے ساتھ کنٹرول میں رکھ کر بیان کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیے مقدمہ سادسہ، وَأَمَّا اعتقاد و مشائخنا فی ذالکا، کہتا ہے تحریف قرآن کے مسئلے میں ہمارے مشائخ کا عقیدہ، فَالظَّاهِرُ مِنْ ثِقَةِ الْإِسْلَامِ محمد ابن یعقوب، کہ ان کا جو اسلام میں ثقہ اور قابل اعتماد عالم ہے محمد بن یعقوب کلہنی، انہو کان یعتقد التعریف والنقصان فی القرآن، سب سے پہلے جس کی میں نے روایت پیش کی اصول کافی کی، 17,000 آیتوں والا قرآن۔ میں نے کہا تھا میں شرح اپنے پاس سے پیش نہیں کروں گا، میں شرح تیرے گھر سے پیش کروں گا، اور اس میں لکھا ہے کہ ہمارے مشائخ کا اعتقاد، اور سب سے پہلے اسی محمد بن یعقوب کلہنی کا نام لیا جس کی کتاب تمہارے نزدیک اس پائے کیا جس طرح ہم آل سنہ کے ہاں صحیح بخاری کا مقام ہے۔ انہو کان یعتقد التعریف والنقصان فی القرآن، وہ قرآن میں تعریف اور نقصان کا عقیدہ رکھتا تھا، لأنہو کان روا روایات فی ھذا المعنی فی کتاب الکافی، اس نے اس معنی کی اپنی کتاب الکافی میں بہت ساری روایتیں بیان کی ہیں، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِقَدْحٍ فِيهَا، اور اس نے کسی روایت کے اوپر بھی جرح نہیں کی اپنی کتاب میں کہ جو روایتیں میں نے پیش کی ناقابل اعتماد ہیں، کسی پر کلام نہیں کیا، مَا أَنَّهُ ذَكَرَ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ، اور اس کے ساتھ اس نے اپنی کتاب کے شروع میں بیان کیا ہے أَنَّهُ كَانَ يَثِقُ بِمَا رَوَاهُ فِيهِ، کہ جو روایت وہ کافی میں پیش کرتا ہے وہ اس کے اوپر اعتماد کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أُسْتَاذُهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُمِّي، اسی طرح کلہنی کا استاد علی بن ابراہیم قمی بھی تعریف قرآن کا عقیدہ رکھتا ہے۔ یہ تفسیر قمی 2 جلدوں میں میرے پاس موجود ہے، اور اس کے اندر میں نے بے شمار حوالہ جات نقل کیے ہوئے ہیں جو تعریف قرآن کے حوالے سے ہیں۔ تفسیر قمی والا بھی یہ فیض کا شانی کہتا ہے کہ وہ اس تعریف کا عقیدہ رکھتا تھا۔ فَإِنَّ تَفْسِيرَ مَمْلُوٌّ مِّنْهُ، اس کی تفسیر بھی اس سے بھری پڑی ہے۔ میں نے اللہ کی توفیق سے تفسیر قمی شروع سے لے کر آخر تک دونوں جلدیں ایک ایک حرف کے ساتھ پڑھی ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ تفسیر قمی بھی تعریف قرآن سے بھری پڑی ہے، والو غلوًا فی ہے، بلکہ اس نے اس میں غلو کی حد تک ذکر کیا کہ قرآن محرف ہے۔ اسی طرح کتاب شیخ احمد ابن ابی طالب الطبرسی، ابو طالب الطبرسی کتاب الاحتجاج والا، وہ بھی ایضا نسج علی منوالہما فی کتاب الاحتجاج، اپنے ان دونوں بزرگوں کی طرز اس نے بھی اپنی کتاب احتجاج میں اختیار کی ہے، وہ بھی انہی کے رویے پر انہی کے طریقے پر چلا ہے۔ تو یہ تعریف قرآن کا عقیدہ تو تیرے بڑے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہے، اس پر بے شمار حوالہ جاتے ہیں۔ میں اب آخر میں صرف 2 حوالے پیش کرتا ہوں، پھر میں دوسری بات کی طرف آتا ہوں۔ یہ کتاب ہے فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، اس کتاب کا عنوان یہ ہے کہ قرآن محرف ہے۔ فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، رب الارباب رب العالمین کی کتاب میں تحریف ہو چکی ہے، اس سلسلے میں یہ کتاب ہے، ایران سے چھپی ہے، اور حسین بن محمد تقی نوری طبرسی نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کے اندر صفحہ 31 پر
235 پر، 252 پر، 251 پر، 351 پر، 353 پر، صفحہ 97 پر، صفحہ 257 31 پر لکھا ہے کہ تعریف قرآن کی روایات متواتر ہیں۔ صفحہ 251 پر لکھا ہے 2000 سے زائد ہیں۔ صفحہ 27 پر لکھا ہے تعریف قرآن پر اجماع ہے ان کا۔ اور یہ جو 4 نام لیتے ہیں کہ شیخ صدوق، سید مرتضی علم الہدا اور ابو جعفر طوسی اور ابو علی تبرسی، یہ 4 ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تعریف قرآن کے قائل نہیں تھے۔ جب تعریف قرآن کی بات ہوتی ہے ان 4 کے حوالے دیتے ہیں۔ یہ بھی بعض تقیہ کیا ہوا تھا انہوں نے انوار نعمانیہ کے اندر، یہ بھی ان کے مذہب کی معتبر کتاب ہے انوار نعمانیہ، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے صفحہ 360 364 پر اور 357 پر کہ متواتر حدیث تعریف قرآن پر دلالت کرتی ہیں۔ اور ان کے جن لوگوں نے قرآن پاک کے اندر کہا تھا کہ تعریف نہیں، یہ 4 بندے جو ہیں 358 صفحہ جلد دوم کے اوپر لکھا ہے، انہوں نے بھی کسی مصلحت کے تحت تقیہ کر جاتے ہیں نا، یہی تو ان کی بیماری ہے، ظاہر کچھ کہتے ہیں باطن ان کے اندر کچھ ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی کسی مصلحت کے تحت اس بات کا اقرار کیا کہ قرآن محرف نہیں ہے۔ یہ 300 کہتے والظاہر ان ھذا القول انما صدر منہم لأجل مصالح کثیرہ، ظاہر بات یہ ہے، یہ نعمت اللہ الجزائری انوار نعمانیہ جلد دوم کہتا ہے یہ جو ہمارے 4 بندوں انہوں نے کہا نا قرآن معرف نہیں ہے، ظاہر ہے یہ قول بہت ساری مصلحتوں کے تحت صادر ہوا ہے۔ منہا ان مصلحتوں میں ایک مصلحت کیا تھی؟ صد باب الطعن علیہا بأنہ اذا جاز ھذا فی القرآن فکیف جاز العمل بقواعدہ، یہ تانا جو ان کو دیا جاتا ہے کہ تم جب کہتے ہو قرآن محرف ہو گیا تو پھر اس کے احکام پر عمل کیسے ممکن ہے، یہ تانے کو بند کرنے کے لیے ان 4 نے ظاہراً یہ بات کہی ہے۔ یہ مصلحت کے تحت تقیہ کرتے ہوئے اس کی دوسری بڑی دلیل میرے پاس یہ ہے، یہ شریف مرتضی علم الہدا جس کو کہتے ہیں نا، اس کی تفسیر نعمانی صفحہ 26 اور 28 پر تعریف قرآن کی صراحت موجود ہے۔ تو جب صراحت کے ساتھ اس نے نعمانی نے یہ بات ذکر کی ہے اپنی دوسری کتاب میں، تو پھر یہ تقیہ ہی ہوا نا اردو دان طبقے کے لیے۔ یہ فضائل مرتضوی میرے پاس کتاب ہے ملا باقر علی کی، یہ زیدی بوک ایجنسی مغل حویلی اندرون موچی گڑھ لاہور سے چھپی ہے 1982 میں۔ یہ اس کے جملہ حقوق محفوظ ہیں، یہ لکھا ہے زیدی بوک ایجنسی، موچی دروازے کے اندرون جائے وہاں پر شیعہ کی ایک دکان ہے، اس سے اس میں ایک چیپٹر ہے صفحہ نمبر 14، یہ حوالہ میں اردو دان طبقے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ باب بیان فضائل جناب امیر، فصل اول، بیان اس امر کا کہ قرآن مجید میں اکثر آیات بینات میں جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کے نام کی تصریح تھی۔ قرآن کے اندر اکثر واضح آیتوں میں حضرت علی کا نام تھا۔ مخالفین اور معاندین نے ان آیات میں تغیر دیا کہ مخالفوں نے اور اہل بیت کے علیہ باللہ دشمنوں میں مولا علی کا نام قرآن سے نکال دیا۔ یہ اردو زبان میں ہے۔ چلو کسی صحافی کو، صدر پاکستان کو، وزیر اعظم کو اگر عربی نہیں آتی اردو تو پڑھ سکتے ہیں نا، یا اردو میں لکھا ہے۔ پھر اس میں کئی مثالیں دی، جس طرح کہتا ہے ابو بصیر نے جناب صادق سے روایت کی کہ یہ آیت کریمہ اس طرح پر نازل ہوا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي وِلَایَتِ عَلِيٍّ وَالْأَئِمَّةِ مِن بَعْدِهِ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ پھر کہتا ہے اسی طرح قرآن پاک میں یہ آیت ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، کہتا ہے یہ آیت ایسے نہیں تھی، ایسے تھی ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فی علی ابن ابی طالب۔ یہ پوری اس نے ایک چیپٹر ہے، کتنی آیتیں ذکر کرتا ہے کہ ان آیتیں اصل میں ایسے تھیں، مولا علی کا آل بیت کا نام تھا، نکال دیا گیا۔ یہ اب ایک اور عقدہ حل کرنے لگا ہوں۔
چلو یہ تعریف کا عقیدہ تو ہوا، لیکن یہ جو اصل قرآن ہے وہ کدھر ہے؟ اصل قرآن کدھر ہے؟ تو یاد رکھیے ان ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے، بڑی بڑی معتبر کتابوں میں کہتے ہیں حضرت علی نے قرآن لکھنا شروع کر دیا جب ظلم ہوا، خلافت چھین لی، باغ فتح چھین لیا، علی اندر بیٹھ کر قرآن لکھنے لگ گئے، پورا قرآن جو اللہ کے نبی نے ان کو دیا تھا لکھ کر پیش کیا صحابہ پر، ابو بکر و عمر پر، انہوں نے قرآن کھولا تو اس کے اندر انصار و مہاجرین کی ذلت اور رسوائی کا ذکر تھا، عمر نے قرآن چیر کر علی کے حوالے کیا اور کہا علی لے جا، ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، کیسا قرآن ہے جو مہاجرین و انصار کی رسوائی کرتا ہے؟ کہتے ہیں مولا علی نے قرآن لے لیا اور غصے میں کیا فرمایا، واللہ لا ترونہ بعد ھذا الیوم ابدا، اللہ کی قسم آج کے بعد تم اس قرآن کو نہیں دیکھو گے۔ پھر وہ قرآن مولا علی نے کس کو دیا؟ حضرت حسن کو، حضرت حسن نے حضرت حسین کو، حضرت حسین نے حضرت علی زین العابدین کو، علی زین العابدین نے پھر وہ قرآن دیا محمد باقر کو، محمد باقر نے جعفر صادق کو، جعفر صادق نے موسیٰ کاظم کو، موسیٰ کاظم نے علی رضا کو، علی رضا نے تقی کو، تقی نے نقی کو، نقی نے حسن عسکری کو، حسن عسکری نے 12ویں مہدی کو جو بچپن میں ہی لے کر غار میں چلا گیا۔ اور جب تک مہدی نہیں آتا انوار نوانیہ میں بھی موجود ہے یہ اردو زبان میں ترجمہ قرآن پاک کا، بڑا پرانا نسخہ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، یہ مقبول دہلوی کا ترجمہ ہے، سورہ یوسف، اس میں وفی یاسرون والی آیت 16واں رکوع ہے 12ویں پارے کا، اس کی تفسیر میں لکھا ہے قول مترجم، معلوم ہوتا ہے جب قرآن میں ظاہر اعراب لگائے گئے ہیں تو شراب خور خلفاء کی خاطر، الیاذ باللہ خلفاء راشدین کو شراب خور کہہ رہا ہے بے ایمان، شراب خور خلفاء کی خاطر یو سارون کو یاسرون سے بدل کر معنی کو زیر و زبر کیا گیا، یا مجہول کو معروف سے بدل کر لوگوں کے لیے ان کے کرتوت کی معرفت آسان کر دی۔ آگے کہتا ہے قرآن میں یو سارون تھا، انہوں نے یاسرون کر دیا۔ نچوڑیں گے، کیا نچوڑیں گے؟ شرابیں پینے والے تھے الیاذ باللہ، تو شراب نچوڑنے کا ذکر قرآن میں کر دیا، یاسرون کر دیا۔ کہتا ہے ہم اپنے امام کے حکم سے مجبور ہیں، ہم اپنے امام کے حکم سے مجبور ہیں کہ جو تغیر یعنی تبدیلی یہ لوگ کر دیں تم اس کو اسی کے حال پر رہنے دو اور تغیر کرنے والے کا عذاب کم نہ کرو۔ کہتے ہیں ہم اپنے امام نے حکم دیا جیسے انہوں نے قرآن بدل دیا ایسے ہی رہنے دو تاکہ اس کو صحیح کر کے تو تم ان کے عذاب میں کمی نہ کرو۔ آگے کہتا ہے ہاں جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو اصل حال سے مطلع کر دو، لوگوں کو بتاتے رہو کہ قرآن اصل نہیں ہے، یہ ان کا لکھا ہوا ہے اور بدلا ہے۔ آگے کہتا ہے قرآن مجید کو اس کی اصلی حالت پر لانا جناب صاحب العصر علیہ السلام کا حق ہے، وہ جو 12واں ہے ان کا، اور انہی کے وقت میں یعنی 12واں آئے گا تو قرآن حسب تنزیل خدائے تعالیٰ پڑھا جائے گا، یہ ہے۔ کہتے ہیں 12واں امام آئے گا تو اصل قرآن لے کر آئے گا، وہ اصل قرآن پھر اس وقت ان کے مطابق پڑھا جائے گا۔ پھر میرے بھائیوں وہ پھر کب آئے گا 12واں؟ یہ بھی آج بتا دیتا ہوں صحافی برادری کو بالخصوص کہ 12واں کب آئے گا۔ یہ اصول کافی جو تیرے مذہب کی معتبر کتاب ہے اس کی شرح فارسی زبان میں الصافی شرح اصول کافی، الصافی شرح اصول کافی کب آئے گا اصل قرآن لے کر 12واں؟ کہتے ہیں نا تبدیلی کیسے لائے گا؟ تبدیلی تب آئے گی جب مہدی آئے گا۔ بنایا نا مرثیہ، عمران خان نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تو انہوں نے کہا کہ تو تبدیلی کیسے لائے گا؟ تبدیلی تو تب آئے گی جب مہدی آئے گا۔ لو مہدی تبدیلی لائے گا، کب آئے گا؟ کتاب الحجہ جز سوم صفحہ نمبر اس کا 36 الصافی شرح اصول کافی کہتا ہے کہ منقول است
کہ اگر عدد ایشاں بسی صد و سیزدہ کس بحیت اجتماعی رسد امام ظاہر می شود، کہتا روایات میں یہ منقول ہے کہ اگر اجتماعی طور پر 313 جس وقت جمع ہو جائیں گے تو امام ظاہر می شود، امام ظاہر ہو جائے گا۔ 313 جب ایمان والے پکے شیعہ ہوں گے تو مادی اس وقت آئے گا۔ آپ دیکھتے ہیں جب یہ اذان دیتے ہیں بعد میں دعائیں کرتے ہیں اجل اللہ فرجہ، اللہ اس 12ویں امام کا جلدی جو ہے نا خروج کرے، اجل اللہ فرجہ، اللہ اس کو جلدی جو ہے نا غار سے نکالے۔ تو غار سے کب آئے گا؟ تیری صافی بتاتی ہے 313 جب تم ایمان والے دنیا میں ہوں گے اس وقت آئے گا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں پورے پاکستان میں یا پورے ایران میں ابھی تک 313 اکٹھے نہیں ہوئے کہ مادی آ جاتا؟ تو نہ وہ مادی آیا، نہ جو تمہارا عقیدہ ہے جس مادی کے بارے میں، نہ وہ آئے گا۔ جو مادی آئے گا وہ حضرت حسین کی اولاد سے نہیں ہوگا رضی اللہ عنہ، وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوگا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے ان کی اولاد میں سے ہمارے ہاں بے شمار صحیح حدیث میں موجود ہے یہ بات کہ اس کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام میرے نام کے مطابق، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے مطابق محمد بن عبداللہ ہوگا، وہ محمد بن حسن عسکری نہیں ہوگا۔ تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے یہ بات دلائل سے رکھی ہے، ابھی میں نے چند کتابیں پیش کی ہیں، مگر ہمارے پاس کتب کا انبار ہے کہ ان کے ہاں صراحتاً یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن محرف ہے۔ تو اس نے کہا سرد ایک ہی مسئلے پر بات کرتے ہیں، وہ رضاعت والی آیت اور دوسری وہ آیت جس کا حوالہ اس نے شروع میں دیا سنگسار والی آیت۔ یہ آیتیں تو ملا جی ذاکر صاحب تمہارے اپنے گھر کی بے شمار کتابوں میں موجود ہیں، ساری کتابیں یا میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں۔ میں چونکہ وقت بہت ہو رہا ہے میں صرف حوالہ جات عرض کرتا ہوں۔ 12 امام اور 14 معصوموں کو ماننے والے کو آخر میں 14 حوالے پیش کرتا ہوں تاکہ ان کے 4 معصومین کے لحاظ سے 14 حوالے بلکہ اس سے زیادہ میرے پاس 2 درجن سے زائد حوالہ جات میرے پاس موجود ہے کہ وہ رجم والی آیت جس کا حضرت عائشہ والی اس منکر روایت میں ذکر ہے اور باقی ہمارے یہاں صحیح روایات میں بھی رجم کا تذکرہ موجود ہے، اور رضاعت والی تو رجم والی آیت تیرے مذہب کی کتاب یہاں پڑھی ہے ساری، اب میں چونکہ وقت زیادہ ہے میں صرف حوالہ جات عرض کر رہا ہوں۔ تفسیر قمی سورہ نور جلد 2 صفحہ 95، الکافی تیرے مذہب کی معتبر کتاب فروکافی جلد 7 صفحہ 177 باب الرجم، اور مرآت العقول باقر مجلسی کی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 267 دائم الاسلام قاضی نعمان مغربی کی جلد 2 صفحہ 449 علل الشرائع صدوق کی جلد 2 صفحہ 540 ملا یادر الفقی جلد نمبر 4 صفحہ 26 تہذیب الاحکام للطوسی جلد 8 صفحہ 195 جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 3۔ یہ دونوں کتابیں ملا یادر الفقی اور تہذیب الاحکام یہ تیری سیاہ اربع کی کتابوں میں سے 2 کتابیں ہیں۔ التبیان طوسی کی جلد 1 صفحہ 13، تفسیر صافی فیض کشانی کی جلد 2 صفحہ 152، وسائل الشیعہ حر عاملی کی جلد نمبر 22 صفحہ 437، جلد نمبر 28 صفحہ 62، جلد نمبر 28 صفحہ 67۔ یہ 14واں حوالہ بہار الانوار باقر مجلسی کی جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 34 اور 37۔ یہ تو 15 حوالے ہیں۔ 16واں حوالہ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 3 صفحہ 569۔ 17واں حوالہ درر المنصود جلد 1 صفحہ 283۔ 18واں حوالہ البیان تفسیر خوئی کی جو ہے صفحہ 201۔ 19واں حوالہ مبانی تکملۃ المنہاج سید خوئی کی جلد 1 صفحہ 195۔ روضۃ المتقین صفحہ نمبر 10 اور 19 تقی مجلسی کی ملاذ الاخیار مجلسی کی صفحہ 10 سے 16۔ کتاب القراءات احمد بن محمد سیاری کی الصافی جلد 6 صفحہ 73۔
اور مقبول دہلوی کا ترجمہ، یہ جتنی کتابوں کے میں نے حوالے ذکر کیے ہیں، یہ تو آیت رجم والی ان میں بھی موجود ہے۔ تو آپ کے مذہب میں بھی یہ بات موجود ہے کہ رجم والی آیت کا حکم آج بھی باقی ہے، تلاوت منسوخ ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی اس حدیث میں محدثین جیسے امام نووی کی شرح میں نے پیش کی تو اس کی تلاوت منسوخ ہوئی ہے، حکم آج بھی باقی ہے۔ اور ایسی رضاعت والی آیت تیری جامع المقاصد جلد 1 صفحہ 270 کے اوپر موجود ہے۔ تو عرض کرنے کا میرے بھائیوں مقصد یہ ہے کہ شہریار عابدی نے یہ کہا کہ ان کے ہاں قرآن محرف ہے، تانا ہمیں دیتے ہیں۔ تو میں تیسری بار اسی اپنے مجلس میں دوبارہ چیلنج دے کر کہہ رہا ہوں، اگر تم کسی اہل حدیث معتبر محدث کی کتاب یا عقیدے کی ہماری کسی معتبر کتاب سے یہ دکھا دو کہ ہمارا محدث یہ لکھے یا ہمارے کسی معتبر فقیر نے لکھا ہو کہ قرآن پاک محرف ہو چکا ہے اور جو مسلمانوں کے گھروں میں ہے یہ اصل نہیں ہے، ایک حوالہ، 2 4 10 کی بات نہیں، ایک حوالہ پیش کر دے، میں تیرے ہاتھ پر بیعت کر کے شیعہ مذہب قبول کر لوں گا۔ اور اگر تو پیش نہیں کر سکتا، اور مجھے یقین ہے جیسے چڑھتے ہوئے سورج کے اوپر یقین ہوتا ہے سورج نکلا ہوا ہے، میرا اس سے بھی پختہ یقین ہے کہ تیرے مذہب کے سارے مجتہدین مل کر بھی میرے کسی معتبر محدث سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے لکھا ہو کہ قرآن کے اندر تعریف کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور میں تیری 20 کتابوں سے یہ ثابت کرتا ہوں کہ تیرے بڑوں نے صراحت کی ہے، قرآن میں تحریف ہوئی ہے اور محرف ہے، اور ہم مجبور ہیں اپنے امام زمانہ کے حکم کے مطابق اسی قرآن کو پڑھنے پر۔ یہ یاد رکھو جو آپ کو دھوکہ دیتے جی ہمارے تو امام باڑوں میں، ہمارے تو جو ہے نا جی مسجدوں میں گھروں میں یہی قرآن ہے، بھائی یہی قرآن رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں ہم امام زمانہ کے حکم سے یہ قرآن پڑھنے پر مجبور ہیں۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے مقبول دہلوی کا ترجمہ قرآن رکھا، اس کے حاشیے میں اس نے سورہ یوسف کی تفسیر کے تحت لکھا ہے کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کے حکم سے مجبور ہے اس قرآن کو پڑھنے پر، جب مہدی 12واں آئے گا پھر اصل قرآن غار سے لے کر آئے گا اور حسب تنزیل خدا تعالیٰ پڑھا جائے گا۔ اور میں یہ بھی یقین سے کہتا ہوں کہ وہ 12واں جس کے بارے میں تم کہتے ہو وہ قرآن غار میں لے کر چلا گیا، وہ نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ وہ مہدی ضرور آئے گا جو حضرت حسن مجتبی، جن کو رسول اللہ نے کہا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ ہماری بخاری سے لے کر بڑی بڑی کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ آپ نے کہا میرا بیٹا حسن یہ سردار ہے اور میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا۔ حضرت حسین کا تو ماتم کرتے ہو، کبھی اتنا کثرت سے حضرت حسن کو یاد کیا ہے؟ حضرت حسن کو اتنا کثرت سے یاد نہیں کرتے۔ میں قصداً وہ حوالے ذکر نہیں کر رہا، جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کر کے بیعت کر لی تھی، تو جو شیعان علی کے دعوے دار تھے نا، حضرت حسن کو کیا کہتے ہیں؟ یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے۔ اس طرف ابھی میں نہیں گیا کہ تم نے اہل بیت کی توہین کہاں کہاں کی ہے۔ اللہ نے مجھے کبھی موقع دیا اور تم نے، پہل میں نہیں کروں گا، تم نے اگر خلفائے راشدین کے خلاف، ازواج مطہرات کے خلاف، بنات اطہار کے خلاف زبان درازی کی اور گالیاں نکالی، پھر اللہ کے فضل سے ہماری زبانیں بھی چپ نہیں رہیں گی، ہم دلائل سے ثابت کریں گے کہ تم لوگوں نے اہل بیت کی بھی توہین کی ہے۔